بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، ماہ رمضان المبارک کی یہ پرسعادت گھڑیاں، لمحات، ایام اور راتیں ہم سب کو مبارک ہوں۔ سورہ البقرہ کی ایک آیت کریمہ کا مشہور و معروف حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ معزز سامعین و ناظرین، اس آیت کریمہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے علمی مقام و مرتبہ، رفعت و عظمت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، یعنی قیامت تک تمام چیزوں کے نام بتا دیے اور علم عطا کر دیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم کی کیا اہمیت ہے، علم کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، اور وہ کتنا ضروری ہے۔ ضروری اس لیے ہے کہ آپ ذرا غور کریں کہ سیدنا آدم علیہ السلام بنی نو انسان کے پہلے انسان اور اب ہیں، اور پہلے انسان کو جو اللہ کریم نے منصب اور عہدہ عطا کیا، وہ ایک تو خلافت الہی یعنی اللہ تعالیٰ کا نائب ہونا، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو منصب نبوت عطا فرمایا، جبکہ دوسری طرف ملائکہ جو کہ نوری مخلوق ہیں موجود تھے، وہ عبادت گزار تھے، لیکن اللہ کریم نے انسان کو اپنی نیابت کے لیے منتخب فرمایا اور انسانیت کے لیے نبوت عطا کی۔ تو نبوت کی اہلیت، قابلیت اور اس منصب پر فائز ہونے کا جو اللہ کریم نے معیار قائم کیا، وہ علم تھا، اور اس علم کی وجہ سے اللہ کریم نے انسان کو فرشتوں پر فضیلت دی، اور اسی کی وجہ سے پھر اسی انسان کو یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنا دیا، کہ علمی برتری حاصل ہونے کے بعد ان ملائکہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اس آیت کریمہ میں جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے علمی مقام و مرتبہ کی رفعت اور عظمت ظاہر ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ عظمت ایسی ہے کہ اللہ کریم نے جب یہ منصب عطا کیا، پھر انسانیت بڑھتی گئی، انبیاء کرام اور رسول آتے گئے، تو ہر نبی اور رسول کو اللہ کریم نے اسی نعمت عظمیٰ یعنی علم سے نوازا۔ اللہ کریم نے کسی نبی کے لیے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، کہ ہم نے اس کو اپنی طرف سے علم لدنی عطا فرمایا، اور کسی کے بارے میں فرمایا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، کہ اس کو ہم نے حکمت اور علم عطا فرمایا۔ الغرض ہر نبی اور رسول جس کو بھی اللہ کریم نے ارسال فرمایا، انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا، اس کا خاصہ یہ تھا کہ وہ اپنے زمانے کے تمام لوگوں کے مقابلے میں علمی اعتبار سے برتر اور اعلیٰ تھا۔ تو گویا
اس آیت کریمہ میں جہاں سیدنا آدم علیہ السلام کے علم کا تذکرہ ہے، ان کی عظمت ہے، اس کے بعد پھر دیگر انبیاء اور رسل کے علم کی بھی بات ہے، وہیں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس میں صفت بھی ہے، اس میں عظمت بھی ہے، اس میں ان کی رفت بھی ہے۔ وہ کیسے ثابت ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ خاتم المرسلین اور النبیین ہیں، آپ پر اللہ کریم نے نبوت ختم فرما دی، تو جتنی بھی خوبیاں، جو بھی علوم پہلے انبیاء اور رسل سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی علوم تھے انبیاء کرام کے، وہ اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں جمع فرما دیے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ اے میرے محبوب، جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے وہ آپ کو عطا کر دیا، وہ آپ کو سکھا دیا۔ اور اس کے علاوہ ایک دوسرے مقام پر اللہ کریم نے فرمایا وَعَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ، کہ ان کو بڑی قوتوں والے رب نے علم کامل سے نوازا ہے۔ تو یہ جتنی بھی آیات ہیں اور جو سیدنا آدم علیہ السلام کے حوالے سے آیت کریمہ ہے، یہ ساری آیات بینات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے حوالے سے واضح بیان کرتی ہیں کہ آپ کا جو علم ہے وہ تمام انبیاء کرام کا علم اگر جمع کیا جائے تو وہ ایک طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام اور رسولوں کے علم کے جامع ہیں، آپ میں تمام علم جمع ہے۔ اسی طرح حضرت محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ شیخ اکبر اپنی مشہور کتاب فتوحات مکیہ میں بیان کرتے ہیں، انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے حوالے سے قرآنی آیات اور احادیث اور علماء کے اقوال بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ان سے واضح ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام باوجود اس قدر وسعت کے کہ ان کا اتنا علم وسیع تھا کہ قیامت تک کے تمام علوم اور اسماء کے نام بتا دیے تھے، اس وسعت کے باوجود جب کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ بحر علم ہے، ان کے بحر علم کے مقابلے میں سیدنا آدم علیہ السلام کا علم ایک قطرہ ہے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم کس قدر وسیع ہے، یہ تو یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جانتے ہیں یا پھر آپ کو عطا کرنے والا پروردگار اللہ کریم جانتا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، اس سے واضح ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو علم ہے وہ اولین و آخرین جتنے بھی انبیاء اور رسول ہیں ان سب کے مقابلے میں آپ کا علم وسیع اور حاوی ہے۔ ان کے اس مقام کا جو ادراک اور شعور ہے، یا وہ آپ کو خود ہے یا آپ کے خالق اور مالک کو ہے، جیسا کہ کسی شاعر نے خوب کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کریم نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پھر تمام انبیاء کو جو علم عطا فرمایا، یہ ان کی نیابت ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے خلافت ہے، اس کا اہل بنایا۔ اور آخری بات ایک بہت اہم کہ جس طرح انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور نائب تھے، اسی طرح جو اولیاء ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب ہوتے ہیں۔ تو جو بھی ولی ہوگا اس کو بھی اسی طرح اللہ کریم علم کی دولت عطا کرے گا، وہ بھی علماء میں سے ہوگا۔ اگر کسی کے پاس علم نہیں ہے تو دعوی ولایت پھر جھوٹا ہے، پھر وہ ولی اور اس کے پاس ولایت نہیں ہے۔ جو بھی ولی ہوگا وہ صاحب علم ضرور ہوگا، اور یہی قرآنی تعلیمات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔